حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں کہ آئے ہر مزان، مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان بے وفا نہیں ہوتا، اور سن، مسلمان وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے ہرمزان، جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اور تو جانتا ہے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہی تو وہ سننا چاہتا تھا، یہی جملے تو وہ عمر کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، اس نے یہ سنتے ہی مسکرانے لگا، کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ عمر، میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ابھی ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے عمر، پانی میں پیوں گا ہی نہیں۔ اس نے وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پانی پیالے سمیت پھینک دیا اور کہا، عمر، ابھی ابھی وعدہ کیا ہے آپ نے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ میں پانی پیوں گا ہی نہیں، نہ میں پانی پیوں گا اور نہ تیری تلوار میری گردن پر چلے گی۔ اور میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار پھینک دی، یہ کہتے ہوئے کہ آج تک مجھے کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا، آج تک اتنا شاطرانہ چال سے چل کر مجھے کوئی بے وقوف نہیں بنا پایا جو تو نے بنا دیا، اور میں تیری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ میں ابھی بھی چاہوں تو تجھے قتل کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی کے جرم میں منافق کہلایا جاؤں، اور اللہ کے دربار میں جب میری حاضری ہو تو 1/3 منافق بن کر میں اٹھوں۔ اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جا جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلا، حضرت عمر نے کہا، ہرمزان، آج تو میری تلوار سے بچ کے تو جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا پھر کسی بھی برائی میں، پھر کسی جرم میں اگر تو پکڑ کے لایا گیا تو میں تجھ سے آخری تمنا بھی نہیں پوچھوں گا۔ جس دن تو پکڑ کے لایا گیا اسی دن تیری گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اس نے کہا، آئے عمر، اب اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں جرائم کے راستے کو بند کر رہا ہوں اور میں مجرم نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میں جرم کو ختم کر رہا ہوں اور میں خود یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہرمزان خود اسلام لے آتا ہے اور اسلام لا کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ توحید عالم السلفی حفظہ اللہ اور اس اجلاس کے محترم ناظم اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، اس علاقے اور اس علاقے کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1 بجے تک آپ نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ علماء کے خطاب کو سنا اور مزید اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف عناوین پر مختلف علماء نے اپنی تقریریں پیش کیں اور آپ نے ان کو سنا. میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ایک خطرناک اور ایک ڈینجر قسم کا ذکر کیا ہے اور اس سے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی ہے. انسانیت کی وہ سب سے خطرناک قسم کون سی ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. ان کو نہ تو ہم غیر مسلم کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو مسلمان مان سکتے ہیں. وہ نہ تو مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا رہن اور سہن، کاروبار اور بزنس ہوتا ہے، اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں. اللہ نے ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی ہے. اور کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، کچھ لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے، کچھ لوگوں کو تم دیکھو گے جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لائے،
وما ہم بمومنین، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ صرف زبان سے وہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ اپنی زبان سے کہیں گے ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ مانیں گے نہیں۔ یہ انسانیت کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ ہم ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہی بیچ میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہیں، یہ ہمارے ہی ساتھ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ ہمارے ہی ساتھ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، اس لیے ان سے بڑا دھوکہ ہوتا۔ بھائی انسانیت کی اے بچوں، یا تو چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ، یا تو جاؤ یہاں سے یا پھر بیٹھے رہو۔ انسانیت کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں انسانیت کو۔ انسانیت کی پہلی قسم مومن، انسانیت کی دوسری قسم کافر۔ انسانیت کی پہلی قسم مومن، اہل ایمان، اور انسانیت کی دوسری قسم کافر، اور انسانیت کی تیسری قسم نہ مومن نہ کافر، بیچ میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں منافق۔ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہم میں ہے یا ان میں ہے۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ جیسی بات، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم جیسی بات۔ ان کے بارے میں اللہ نے ان کی ایک پہچان بتائی ہے، بیچ والوں کی، منافقوں کی۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پہچان دیکھیے، اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مسلمانوں سے مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس، اپنے یار دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لائے، اور اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس، دوستوں کے پاس، شیطانوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم مسلمانوں سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ انسانیت کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ مومنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور کافروں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں، ہمیں ان سے کیا خطرہ ہے؟ ہوشیار ہیں ہم، یہ کافر ہے، ہمیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتا، یہ ہم ان سے ہوشیار تو ہیں، لیکن منافق چونکہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس لیے ہم اس سے ہوشیار نہیں رہتے ہیں، ہم اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، اور یہ اندر ہی اندر سے ہمیں کھوکھلا کرتا ہے، اندر ہی اندر سے ہمیں دیمک کی طرح چاٹتا ہے، اندر ہی اندر سے ہمیں رسوا اور ذلیل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، اس لیے اس سے ہم ہوشیار نہیں رہ پاتے ہیں۔ پہلے رکوع میں، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے کافروں کا اور مومنوں کا دونوں کا ذکر کر دیا، اور منافقوں کا ذکر الگ سے دوسرے رکوع میں کیا۔ پہلا رکوع پڑھیے آپ، اہل ایمان کا ذکر پہلے رکوع میں اور کافروں کا بھی ذکر پہلے رکوع میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کتاب کے اندر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی قرآن. ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت بن کر نازل کی گئی قرآن. الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ جنت دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں. اللہ کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے. فرشتوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان فرشتوں پر ہے. تقدیر ہم نے اور آپ نے دیکھی نہیں، کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پرسوں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، 1 سال کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، جو غیب کی چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں. والذین یقیمون الصلاۃ، اور جو پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق اتارا ہے، ہم نے ان کو جو روزی دی ہے، اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. دیکھیے مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، مومنوں کا، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور وہ کتابیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل وغیرہ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن کی اوپر یقین کامل ہے جن کا. اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہ مومنوں کا ذکر ہو گیا ہے. اہل انسانیت کی پہلی قسم مومن، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو، قرآن کو بالکل صحیح اور سچی کتاب مانتا ہے. مومن کون ہے؟ جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، جنت، جہنم، قیامت اور فرشتے اور اس کے رسول، ان تمام چیزوں پر جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں پر، یہ مومن ہے. جو 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں، ٹائم سے پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی جو ہم نے اتاری ہے، تورات اور زبور اور انجیل، اور قیامت کے دن کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں. ان لوگوں کو مومن کہا، اور ان لوگوں کو اپنے رب کی ہدایت پر کہا، اور ان لوگوں کو کامیاب کہا. اللہ نے پہلے رکوع میں اہل ایمان کا ذکر کر دیا ہے. آئیے اس رکوع میں اب انسانیت کی دوسری قسم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. انسانیت کی دوسری قسم، اور وہ بھی خطرناک قسم، کون؟ کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایمان، اہل ایمان کا ذکر ہو گیا، اب کافروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اور کافروں کا ذکر دیکھیے کس انداز سے کیا. ان الذین کفروا
سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایمان نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ آپ ان کو چاہے کتنا سمجھائیے یہ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی. ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لاکھ ان کو سمجھاؤ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی، لاکھ ان کو سناؤ یہ سننے والے نہیں ہیں. آپ کی بات ان کے دل میں نہیں اترے گی کیونکہ دل پر مہر لگی ہوئی ہے. آپ کی بات ان کے کانوں میں نہیں جائے گی کیونکہ کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، حقیقت ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کو حقیقت سے کوئی شناسائی نہیں ہے، حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. حقیقت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مومنوں کے لیے کہا یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہو رہے ہونے والے ہیں، اور کافروں کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اہل ایمان کا اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اب تیسری قسم کا جو ذکر کر رہا ہے دوسرے رکوع میں، اس کے لیے الگ سے دوسرا رکوع استعمال کیا گیا. غور کیجئے، تیسری قسم جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، وہ تیسری قسم کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو نہ مومن ہوں گے نہ کافر ہوں گے، بلکہ ایسے ہوں گے جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن کو بھی ہم مانتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ قیامت کے دن پر. پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ دھوکے میں آ جائے گا؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کو دھوکہ دے دے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیسا دھوکہ؟ کیسا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان تصور کر رہا ہے، جمعے کے دن سنیچر کے دن مسجد میں نہیں گیا، اتوار کو مسجد میں نہیں دکھا، سوموار کے دن مسجد میں بالکل نہیں گیا، منگل کے دن بھی نہیں گیا، بدھ کے دن بھی مارکیٹ گھومتا رہا، جمعرات کے دن بھی وہ اس کی شکل مسجد میں نہیں دکھی، سنیچر سے لے کر جمعرات تک وہ مسجد میں نہیں گیا، اور جمعے کے دن سب سے آگے والی صف میں بیٹھا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہے. پورے ہفتے مسجد سے غائب، اور آخری دن جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آ گیا، اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے. اور ایک صاحب ہیں جو پورے ہفتے مسجد میں آئے،
सनीचर को भी आए, इतवार को भी आए, सोम को भी आए, मंगल को भी आए, बुध को भी आए, जुमेरात को भी आए, जुमे को भी आए, उनकी कोई नमाज किसी दिन किसी वक्त की नहीं छूटी, वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। अब गौर कीजिएगा, जो पांचों वक्त का नमाजी है और तहज्जुद की भी नमाज पढ़ रहा है, वो अपने आप को कह रहा है मैं मुसलमान हूं, और जो सिर्फ जुमे के दिन की नमाज पढ़ रहा है वो भी कह रहा है मैं मुसलमान हूं। गौर कीजिए आप, जर्जीस साहब शनिचर को मस्जिद में नहीं गए, इतवार को नहीं गए, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमेरात को नहीं, और जुमे को अगली सफ में बैठे हैं। और जर्जीस साहब के बगल में जो आदमी नमाज पढ़ रहा है वो पांचों वक्त का नमाजी है और एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटती, और तहज्जुद गुजार भी है। अब वो आदमी सोच रहा है कि यार ये जर्जीस साहब तो सिर्फ जुमे जुमे मस्जिद में आते हैं फिर भी मुसलमान हैं, और हम तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद तक की पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं। और जब पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आकर सिर्फ जुमे के दिन ही मस्जिद में आ जाएं और नमाज पढ़ लें तब भी हम मुसलमान रहेंगे, तो फिर हमें पूरे हफ्ते मस्जिद में आने की जरूरत क्या है? मेरे बगल में कोई ऐसा आदमी नमाज पढ़ने लगे जुमे की, अब मैं सोच रहा हूं यार ये आदमी सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़ने आता फिर भी मुसलमान है, और हम पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं तब हम मुसलमान हैं। अगर एक टाइम की नमाज सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ जाने से हमारा इस्लाम बाकी है, हमारा ईमान बाकी है, हम पक्के मुसलमान बन सकते हैं, तो हमें पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें तहज्जुद की नमाज में उठने की क्या जरूरत है? हमें सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू बनाने की क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, अब हम ये सोच रहे हैं हमें क्या जरूरत है? जब ये आदमी सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़कर मुसलमान है तो फिर हमें भी जुमे ही जुमे नमाज पढ़ लेना चाहिए, हमें पांचों वक्त की क्या जरूरत है? हम धोखे में आ रहे हैं। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। वो क्या कहेगा? अरे साहब तुम अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, तुम्हें अपना हिसाब किताब देना है, मुझे अपना हिसाब किताब देना है। हम तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे और तुम हमारी कब्र में नहीं जाओगे। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब और किताब देना है और मुझे अपने कर्मों का हिसाब और किताब देना है। वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, जो पक्का और सच्चा मुसलमान होगा वो धोखे में नहीं आएगा। ये अल्लाह को धोखा दे रहा है, सोच रहा है कि अल्लाह धोखे में आ जाएगा। देख अरे अल्लाह शनिचर को नहीं आया, इतवार को नहीं, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमेरात को, लेकिन जुमे को आ गया। देख मैं मुसलमान हूं, मैं जुमे को। अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, पक्के और सच्चे मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, अल्लाह ने कहा वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहा है, अल्लाह को नहीं, मोमिनों को नहीं, अपने आप को धोखे में रखा हुआ। ये समझ रहा है कि लोग हमें मुसलमान समझ रहे हैं, जबकि अल्लाह के रजिस्टर में ये आदमी मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इंसानियत की सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म में तो दाखिल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जबान से कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं और कयामत पर हमारा ईमान है और हम मोमिन न हो, क्योंकि अल्लाह ने ये किन लोगों के बारे में कहा है? बहुत से लोग हैं जो कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम कयामत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन वो मोमिन नहीं होंगे। ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ये मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। वमा यख्तऊना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और इनको पता नहीं कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, इनको इस बात का इल्म नहीं कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में शक की बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया। शक की बीमारी है, पता नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे कब्र में अजाब होगा, ये नहीं करेंगे तो कब्र में अजाब, पता नहीं कब्र में अजाब होता भी है या नहीं होता।
مریں گے تب دیکھا جائے گا. ہمارے سامنے کتنے لوگ مر جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, کہاں کسی قبر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آتی ہے؟ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کسی کے رونے اور چیخنے کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ پتہ نہیں عذاب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. یہ ملا مولوی ایسے ہی چلاتے پھرتے ہیں, ان کے دلوں میں بیماری ہے شک کی, اسی وجہ سے یہ نیک عمل اچھے عمل نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے اس شک کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. کرتے رہو شک, مرتے رہو اس بیماری میں اور زیادہ. میرے بھائیوں, انسانیت کی اس تیسری خطرناک قسم کا نام ہے منافق. تیسری خطرناک قسم کا نام ہے منافق. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان یہ کہہ کر اور بڑھا دی ہے, اور بتا دی ہے کہ ایسا شخص اس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی, تب آپ یقین کر لینا کہ یہ پکا منافق ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آیت المنافق ثلاث, 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق. وہ کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث, 3 چیزیں بتائیں. پہلی چیز, اذا حدث کذب, جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. مسلمانوں غور کرنا, یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اذا حدث کذب, جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. پہلی چیز. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ خلافی, جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا. یہ دوسری صفت. اور تیسری صفت, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ تیسری صفت اس کے اندر پائی جائے گی. ان 3 صفتوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربع من کن فیہ کان فیہ خصلۃ من النفاق. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی. ایک حدیث میں 3 اور ایک حدیث میں 4. اس میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ بھی آیا ہے, جب وہ کسی سے لڑے گا, جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا, فسق و فجور بکے گا, منہ سے الٹے سیدھے اور گالی والے جملے استعمال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی. ایک حدیث میں 3 اور ایک حدیث میں 4. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بتائیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی, 3 چیزیں, وہ پکا منافق ہوگا. ان تینوں میں سے اگر ایک چیز پائی گئی تو 1/3 منافق, 2 چیزیں پائی گئی تو 2/3 منافق, اور تینوں چیزیں پائی گئی تو پکا منافق. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اگرچہ وہ کتنا بھی بڑا روزے دار ہو اور کتنا ہی وہ نمازیں پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان سمجھتا ہو, اس کے مسلمان سمجھ لینے سے, اس کی نمازیں پڑھ لینے سے, اس کا روزے دار ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے روزے کسی کام کے نہیں, اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں, اس کا اچھا عمل کسی کام کا نہیں. اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز, اذا حدث کذب, جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. آج جھوٹ ہماری رگ رگ میں پڑا ہوا ہے. چھوٹی سی دکان بھی اگر ہم چلاتے ہیں تو بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتی آج ہماری دکان. اور آپ کو بہت بڑی بات ہو گئی دکان. آئیے رمضان کے مہینے میں جتنا چندہ کرنے والے جاتے ہیں مدرسوں کا, غور کرو, ہم لوگ دیکھتے ہیں یو پی میں بھی چندہ کرنے آتے ہیں لوگ,
اور مدرسوں کا چندے میں بھی کیا کہیں گے؟ ہمارے مدرسے میں 300 بچے باہر کے پڑھتے ہیں. میں نے خود ایسے لوگوں کے اعلانات سنے ہیں جن کے مدرسوں میں جا چکا ہوں جہاں 50 بچے بھی باہر کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مدرسے کا چندہ کرنے والا مچند اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہم ایسے مدرسے سے آئے ہیں، ہمارے ہاں 300 بچے پڑھتے ہیں، جن کے قیام و طعام کا انتظام مدرسہ کرتا ہے، خود اٹھاتا ہے، مدرسہ ان کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے. کبھی کبھی اعلان سن کر مجھے ہنسی آ جاتی ہے، چھپاتا ہوں، لیکن کیا کہیں، ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا، ان کو بے عزت بھی نہیں کر سکتا. اگر ان کے اوپر گرفت کر لی جائے، پکڑ لیا جائے تو بیچارے یہ مدرسے پھر بند ہونے کی کگار پہ آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک اچھا کام کرنے والے لوگ جو دین کا دینی مدرسے چلاتے ہیں، اس پر بھی جھوٹ بول کے چندہ لیا جا رہا ہے. پھر آپ دکان چلانے والوں پر کیا اعتبار کریں گے اور کیا بھروسہ کریں گے؟ آپ تصور کریں، آپ جھوٹ آج ہماری رگ رگ میں سما چکا ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں چاہے کتنا نمازیں پڑھ لو اور چاہے کتنے وَإِنسَامَ روزے دار ہو، وَصَلَّى نمازی بن جاؤ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم اور اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھنے لگو، لیکن تمہارے سمجھنے سے اور تمہارے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. 1/3 منافق ہو. یہ نفاق ہمارے اندر رچ گیا اور بس گیا. ہم ذرا تصور کریں، امام احمد ابن حنبل کے استاذ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ طبقات حنابلہ کے اندر آپ کو ملے گا. امام احمد ابن حنبل کے استاذ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے استاذ کا واقعہ نقل کیا اور کہا کہ میرے استاذ محترم ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ایک مری ہوئی ٹڈی کے ٹکڑے کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا ہے. ٹڈی تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے لیکن دیکھا کبھی نہیں ہے ٹڈی کی ہوتی کیسی ہے. بس اتنا جانتا ہوں کہ 2 مردہ چیزیں حلال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اب وہ ٹڈی کی شکل کیا ہوتی ہے وہ مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن ٹڈی کا ٹکڑا مرا ہوا پڑا تھا زمین پر، اور ایک چیونٹی اس ٹڈی کے ٹکڑے پر سوار تھی اور اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کھینچوں، لیکن وہ کھینچ نہیں پا رہی تھی کیونکہ ٹڈی کا ٹکڑا بڑا تھا اور چیونٹی کمزور، وہ بیچاری اس ٹڈی کے ٹکڑے کو کھینچ نہیں پا رہی تھی. امام احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ میں اس ٹڈی کے ٹکڑے پر چیونٹی کو دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس چیونٹی نے اس ٹڈی کے ٹکڑے کو چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کر وہ چلی گئی. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھیں یہ چیونٹی کہاں جاتی ہے. دیکھا وہ چیونٹی ایک بل میں ایک سوراخ میں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چیونٹی بہت سی چیونٹیوں کو لے کر آ رہی ہے. وہ چیونٹی بہت سی چیونٹیوں کو لے کر آئی، یعنی وہ آگے آگے اور 25 30 50 چیونٹیاں اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں. احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں جیسی وہ چیونٹی اس ٹڈی کے ٹکڑے کے پاس آئی، میں نے ٹڈی کا ٹکڑا اٹھا لیا. مسلمانوں ذرا غور کرنا، سوچئے گا. میں نے اس مری ہوئی ٹڈی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا. چیونٹی ڈھونڈنے لگی، تلاش کرنے لگی کہ کہاں گیا، اور ساری چیونٹیاں اس چیونٹی کے پاس کھڑی ہیں. مطلب تم لے کر تو آئی ہو، ٹڈی کے ٹکڑے کے پاس کہاں ہے ٹڈی کا ٹکڑا؟ اور احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں وہ ٹڈی کا ٹکڑا تو میں نے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ میرے پاس تھا. وہ چیونٹی ڈھونڈتی رہی، ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لیکن اس کو ٹڈی کا ٹکڑا جب نہیں ملا تو ساری چیونٹیاں چلی گئیں اور اپنے اپنے بلوں میں گھس گئیں. ذرا سنیے گا، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. جب ساری چیونٹیاں چلی گئیں لیکن وہ چیونٹی نہیں گئی، پہلی والی جو
मरी हुई टिड्डी के टुकड़े पर चढ़ी थी वो नहीं गई, वो उसी जगह पर खड़ी रही। उसको तवक्को थी, उसको उम्मीद थी कि हमने तो देखा है टिड्डी का टुकड़ा, आखिर गया कहां। जब वो चींटी वहीं रह गई और सारी चींटियां अपने बिलों में चली गईं, तो अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने फिर टिड्डी का टुकड़ा उस चींटी के पास लाकर रख दिया। उस टिड्डी के टुकड़े को चींटी ने देखा तो फौरन उसके ऊपर चढ़ गई और फिर खींचने लगी, लेकिन वो नाकाम रही, खींच नहीं पाई। उसने जल्दी से उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ा और फिर दौड़ती हुई भागती हुई फिर वो बिल में गई और फिर बिल से तमाम चींटियों को लेकर फिर आई। 25, 30, 50 चींटियों को लेकर जब वो दोबारा आई और जैसी वो उस टिड्डी के टुकड़े के करीब पहुंची, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया। सारी चींटियां फिर खड़ी हैं, गोया कि उससे पूछ रही हो कहां है टिड्डी, तुम बार बार हमको कह के लाती हो और यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। वो चींटी मुंडलाती रही लेकिन टिड्डी का टुकड़ा उसको कहीं नहीं मिला। सारी चींटियां उसको छोड़कर चली गईं फिर, और उस चींटी को फिर वहीं पर छोड़ दिया। वो चींटी फिर वहीं खड़ी रही कि देखें आखिर गया कहां, मैंने तो टिड्डी के टुकड़े को यहीं पर देखा था, वो गई, टिड्डी गई तो कहां गई। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैंने फिर रख दिया उस टिड्डी के टुकड़े को। वो चींटी फिर उसको खींचने लगी और जब नहीं खींच पाई तो तीसरी बार गई और बिल से बहुत सी चींटियों को लेकर आई। जब वो चींटियां तीसरी बार आई, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया कि देखें ये चींटियां क्या करती हैं। अब सारी चींटियों को गुस्सा आया। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि सारी चींटियां उस एक चींटी पर जो बार बार बुला बुला कर ला रही थी उन चींटियों को, उसके ऊपर टूट पड़ी और उस चींटी को मार डाला, उसके पैर उखाड़ दिए, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उस चींटी को मार डाला, उस चींटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि एक चींटी की जान मेरी वजह से गई। मैं टिड्डी के टुकड़े को उठा लेता था, मेरी वजह से एक चींटी की जान गई, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने ये सोच लिया कि झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा जाता है, झूठ को चींटियां भी पसंद नहीं करती हैं और झूठ चींटियों के अंदर भी महबूब नहीं माना गया है। और एक झूठी चींटी को भी चींटियां अपने मुआशरे में, अपने समाज में जिंदा नहीं रहने देती हैं। झूठी चींटी पर सारी चींटियां चढ़ बैठी और उसको मार डाला। नौजवानों सोचो, मेरे साथियों समझो कि एक झूठ चींटियों के अंदर भी कितना गलत है कि चींटियां भी किसी झूठी चींटियों को अपने समाज में नहीं रहने देती। लेकिन हमारे समाज में तो जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा नेता होगा हमारे समाज में, और जो सबसे अच्छा झूठ बोल ले वो सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा झूठा कौन है, उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। और इसीलिए मैंने चैनल वालों को बंद करता हूं, मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये थंबनेल बनाकर अभी तक नाम भी डाल देते और कल अपनी दुकान चलाने के लिए लिख भी देते कि मौलाना ने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा सबसे बड़ा झूठा, और मोदी की तस्वीर भी बना देते और मेरा भी फोटो लगा देते, क्योंकि इनकी दुकान इन चैनल वालों की इसी से चल रही है। इसलिए हर जलसे में इनका बंद होना और इनको रोकना अब बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये इस्लाम के साथ मजाक खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जलसे और तकरीरें नहीं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये थंबनेल बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं और उल्टे सीधे थंबनेल बना रहे हैं। इसलिए इन पर पाबंदी लगाना और इन पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जो
शानदार झूठ बोल ले, जो खूबसूरत झूठ बोल दे, उसको सबसे बड़ा सियासी और राजनीतिक और पॉलिटिकल इंसान माना जाता है, उसको सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जो जितना अच्छा और जितना शानदार झूठ बोलता है। झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता जो उसके इर्द गिर्द होता है, जो फरिश्ता उसके आसपास होता है, 1 मील की दूरी पर भाग जाता है। उस झूठे इंसान के मुंह से जब झूठ निकलता है तो उस झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है, उसको छोड़ देता और 1 मील दूर। बताइए, अच्छे फरिश्ते, नेक फरिश्ते, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता भी झूठ की बदबू से 1 मील दूर भाग जाता। यह है झूठ का हाल। झूठ मेरे भाइयों सिर्फ अपने 2 मुसलमान भाइयों को अगर रूठ गए हैं, नाराज हैं, तो उनको मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। जैसे आप कहें, अरे यार आपके फला आदमी से नाराज हैं, अरे यार वो तो आपकी बड़ी तारीफ करता है, वो तो आपकी बड़ी बड़ाइयां बयान करता है और आप उससे नाराज हैं। और उस आदमी से यह कहें कि तुम इस आदमी से नाराज हो, यह आदमी तो आपकी बहुत तारीफ करता है। यानी दोनों को बनाने में और करीब करने में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहां झूठ बोलना जायज है, वहां झूठ बोलकर तुम उन लोगों को मना लो। लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। लोगों को मनाने में और लोगों को एक करने में, लोगों को जोड़ने में अगर झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ बोल दो। झूठ बोलने वाले को कज़्ज़ाब नहीं लिखा जाएगा, झूठा नहीं लिखा जाएगा। यहां झूठ बोला जा सकता है अगर किसी को किसी से मनाना हो तो। और एक झूठ उस वक्त बोलना जायज है जब आपकी बीवी नाराज हो, या बीवी के लिए झूठ बोलना जायज है उस वक्त जब उसका शौहर उससे नाराज हो। गौर करो, मियां और बीवी के ताल्लुकात कितने अच्छे होना चाहिए, इस बात का अंदाजा लगाओ। इस बात का अंदाजा लगाओ कि अगर बीवी नाराज है तो शौहर को परमिशन दी अल्लाह के रसूल ने कि अपनी बीवी की तारीफ करके झूठ झूठ बोलकर उसको मना लो। भले ही चुड़ैल लग रही हो लेकिन कह दो कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाअल्लाह जम रही हो, क्या आज तुम्हारे चेहरे पे रौनक है, मिसालें तो कितनी प्यारी लग रही हो, माँ आज तो तुम लाइट मार रही हो, चमक रही हो। चाहे भले ही वो चुड़ैल सी लग रही हो लेकिन झूठ बोल के उसको मना लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे मौके पर शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपनी बीवी को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए भी झूठ बोल सकते हो तो बोलो। क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब वो मियां और बीवी के दरमियान नाराजगी पैदा करके तलाक तक की नौबत लाता है, तब शैतान को सबसे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह के रसूल ने शैतान की खुशी पर हथौड़ा मारते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारी बीवी राजी हो रही हो तो उसको मना लो। और बीवी को इजाजत दी कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से शौहर खुश हो रहा है तो अपने शौहर को राजी कर लो, अपने शौहर को मना लो। और बिलफर्ज महाल मान लो, अगर तलाक तक की नौबत आ गई और शौहर बिल्कुल तलाक देने पे आमादा है अपनी बीवी को गुस्से में, तो बीवी को इजाजत और शरीयत ने छूट दी कि वो तलाक से बचने के लिए हर वक्त अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, मेकअप करे, जेबो ज़ीनत अख्तियार करे, शौक से अच्छा कपड़ा पहने, खुशबू लगाए और अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, ताकि शौहर का दिल अपनी बीवी पर आ जाए और उसको बुला ले और अपने करीब कर ले और उसको अपने बिस्तर पर लाकर राजी कर ले और मना ले। मेरे भाइयों, इस बात की इजाजत दी है शरीयत ने। तो मुनाफिक की पहली पहचान क्या है?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم نے کہ آیت المنافق الثلاث وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. اس کے بعد فرمایا پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ بولنے والا منافق ہے، اگرچہ وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، اور وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان تصور کر لے. پہلی چیز. دوسری چیز پہ آئیے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کسی سے کرے گا تو اس کی مخالفت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. وعدہ خلافی کرنے والا بھی منافق. وعدہ خلافی تو آج کل عام ہو چکی ہے، اور اس بات پر آپ غور کیجئے گا، وعدہ خلافی اسلام کے اندر 1/3 انسان کو منافق بنا دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے رہے 3 دن تک، کیونکہ آپ کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ جب تک تم نہیں آتے ہو میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا. ایک یہودی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب تک تم نہیں آتے ہو میں تمہارا اسی جگہ پر بیٹھ کر انتظار کروں گا. وہ یہودی گیا اور اپنے گھر جا کر اس کام کو بھول گیا جو کرنے آیا تھا، نہیں کر سکا وہ کام. تو 3 دن کے بعد اچانک اس کا گزر اسی راستے سے ہوا. اس نے محمد الرسول اللہ کو اسی راستے پر بیٹھا ہوا دیکھا. وہ قریب آیا اور کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میں نے تو آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک تم نہیں آ جاتے میں تمہارا انتظار کروں گا یہاں بیٹھ کر. اس نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، میں تو بھول گیا تھا، اس لیے مجھے یاد ہی نہیں رہا، مجھے تو آپ کو دیکھ کر اب یاد آیا، میں تو بھول گیا. اللہ کے نبی نے کہا، تم بھول گئے لیکن میں نے اپنا وعدہ نہیں بھولا، میں اپنا وعدہ نہیں بھولا، مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد یہ جملے فرمائے، اے یہودی، اگر میری عمر قیامت تک ہو جاتی، اگر اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیتا اور قیامت تک تو نہیں آتا تو مجھے قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھتا. میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وعدہ کا کیا اہمیت ہے شریعت کی نظر میں. آپ جو کسی سے کہہ دیتے ہو چلیے میں بس آ رہا ہوں 5، یہ بہت احتیاط برتیے. 5 منٹ اور 10 منٹ کا جو جملہ نکل جاتا ہے ہمارے اور آپ کے منہ سے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. 10 منٹ میں آ رہا ہوں تو 10 منٹ کا مطلب یہ کہ 9 منٹ میں آپ اس کے پاس پہنچ جائیے، 11 منٹ نہ ہونے پائے. یہ اسلام سکھلاتا ہے. یہ اسلام، میں آپ کے پاس 2 بجے آؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اب آپ 1:59 پر اس کے گھر پہنچ جائیے، 2:01 مت ہونے دیجئے. یہ سکھلاتا ہے اسلام. یہ وعدہ خلافی اسلام سے نکال دیتی ہے انسان کو، اور خاص طور پر مسلمان کو. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص پکڑ کے لایا گیا جس کا نام تھا ہرمزان. اس کو کچھ لوگوں نے ہرمز بھی لکھا ہے، لیکن تاریخ کے صحیح مورخین نے اس کا نام ہرمزان لکھا ہے. جب وہ پکڑ کے لایا گیا، وہ پکا کافر تھا، قاتل تھا کئی صحابہ کا. اس کو جب پکڑ کے لایا گیا ہرمزان کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا، اس آدمی کو اپنی گرفت میں لے لو اور جمعے کے دن اس کی گردن اڑا دو. لہذا جس دن وہ گرفتار ہو کر آیا وہ اتوار کا دن تھا. اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات تک اس کو صحابہ نے اپنے پاس رکھا، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے اس کو لے آئے. اس کی گردن پر تلوار ماری جائے گی. اس کو میدان مقتل میں جہاں سزا دی جاتی تھی وہاں اس کو لایا گیا. جب وہاں لایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو حکم دیا، تلوار پکڑو. اس نے تلوار پکڑی اور ہرمزان سے کہا، ہرمزان، تیرا آخری دن ہے، ابھی تیری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی، ابھی تیری گردن کاٹ دی جائے گی. یہ بتا کہ تیری آخری کچھ تمنا ہے، تیری آخری کوئی خواہش ہے، کیا تو کچھ چاہتا ہے؟ تو ہرمزان نے کہا، اے امیر المومنین، اے عمر ابن خطاب، میری آخری تمنا تو ہے
میں چاہتا تو ہوں کہ کچھ آپ سے کہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ ہماری آخری تمنا کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا نہ کریں۔ میں آخری تمنا ظاہر کروں اور آپ اسے پورا نہ کریں، اس لیے کیا فائدہ آخری تمنا پیش کرنے سے۔ فرمایا اے ہرمزان بتا تیری آخری تمنا کیا ہے، بول تو صحیح تیری آخری آرزو کیا ہے، اگر پورا کرنے کی ہوگی تو میں ضرور پورا کروں گا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین میری آخری تمنا بہت چھوٹی ہے اور آپ اسے پورا کر بھی سکتے ہیں، لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری اس چھوٹی سی تمنا بھی پوری نہ کریں۔ کہا اچھا بتا تو صحیح تیری آخری تمنا کیا، میں پوری کروں گا، اگر پوری کرنے کی ہوگی تو میں پوری کروں گا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین میری ایک ہی تمنا ہے، اس تمنا میں دو خواہشیں جڑی ہوئی ہیں۔ تمنا تو ایک ہی ہے لیکن خواہشیں دو جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی تمنا میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کریں، میں جلاد کے ہاتھ سے نہیں مرنا چاہتا، میں جلاد کے ہاتھ سے نہیں کٹنا چاہتا، تلوار آپ اٹھائیں، اس لیے کہ آپ جب کسی کی گردن پر تلوار چلاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ ہلتا ڈلتا نہیں ہے اور ایک ہی دفعے میں اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، وہ پھنستی نہیں ہے، وہ کہیں اٹکتی نہیں ہے، اور ایک ہی بار میں آپ جس کو قتل کرتے ہیں اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قتل کریں، اور دوسری تمنا یہ ہے کہ میں قتل ہونے سے پہلے ایک گلاس پانی ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ پانی کا پیالہ آپ لے کر آئیں، آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی میں پینا چاہتا ہوں، وہ پانی آپ مجھے اپنے ہاتھ سے لا کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا چلو مرنے تو جا ہی رہا ہے، اس کی خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور چلے گئے، بالٹی کنویں میں ڈالی، پانی کھینچا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اپنے ہاتھ سے ہرمزان کو وہ پانی دے دیا۔ اے ہرمزان یہ پانی پکڑو اور پیو۔ ہرمزان بڑا چالاک تھا، اس نے پانی کا پیالہ تو لے لیا اپنے ہاتھ میں، لیکن پانی کا پیالہ اپنے ہونٹ تک ایسے لے جاتا ہے، ایسے پیتا نہیں ہے، پانی پیتا نہیں ہے، پانی کا پیالہ ہونٹوں تک لے جاتا ہے اور واپس ایسے کر لیتا اور تلوار دیکھنے لگتا ہے حضرت عمر کی، ایسے پھر ایسے جھٹکا دے دے کر پہلے منہ تک لے جاتا اور پھر پیتا نہیں، پانی واپس کر کے 3-4 مرتبہ اس نے ایسا کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے ہرمزان کیوں ڈر رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں چوک رہے ہو، پانی پیو نا، تم نے پانی مانگا میں نے پانی دے دیا۔ بڑا چالاک تھا، بہت ہوشیار تھا۔ اس نے کہا عمر تیری غداری سے ڈر لگ رہا ہے، غصہ بھی دلا رہا ہے، عمر تیری غداری سے ڈر لگتا ہے، تیری بے وفائی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور پانی پیتے ہی تو گردن پر دھوکے سے تلوار مار دے، تیرا کیا بھروسہ، جبکہ جانتا ہے کہ مسلمان کبھی غداری نہیں کرتا، لیکن اس نے غصہ دلایا حضرت عمر کو، کہا عمر ڈر لگتا ہے تیری غداری سے، ایسا نہ ہو کہ میں نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی اور میں پانی پینے لگوں اور پانی پی بھی نہ سکوں اور تو اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے ہرمزان مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان بے وفا نہیں ہوتا، اور سن مسلمان وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اے ہرمزان جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، اور تو جانتا ہے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہی تو وہ سننا چاہتا تھا، یہی جملے تو وہ عمر کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، اس نے یہ سنتے ہی مسکرانے لگا، کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ عمر
میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ابھی ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے عمر، پانی میں پیوں گا ہی نہیں۔ اس نے وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پانی پیالے سمیت پھینک دیا اور کہا، عمر ابھی ابھی وعدہ کیا ہے آپ نے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ میں پانی پیوں گا ہی نہیں، نہ میں پانی پیوں گا اور نہ تیری تلوار میری گردن پر چلے گی۔ اور میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار پھینک دی، یہ کہتے ہوئے کہ آج تک مجھے کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا، آج تک اتنا شاطرانہ چال سے چل کر مجھے کوئی بے وقوف نہیں بنا پایا جو تو نے بنا دیا، اور میں تیری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ میں ابھی بھی چاہوں تو تجھے قتل کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی کے جرم میں منافق کہلایا جاؤں، اور اللہ کے دربار میں جب میری حاضری ہو تو 1/3 منافق بن کر میں اٹھوں، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلا، حضرت عمر نے کہا، ہرمزان آج تو میری تلوار سے بچ کے تو جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا پھر کسی بھی برائی میں، پھر کسی جرم میں اگر تو پکڑ کے لایا گیا تو میں تجھ سے آخری تمنا بھی نہیں پوچھوں گا۔ جس دن تو پکڑ کے لایا گیا اسی دن تیری گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اس نے کہا، آئے عمر اب اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں جرائم کے راستے کو بند کر رہا ہوں اور میں مجرم نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میں جرم کو ختم کر رہا ہوں اور میں خود یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہرمزان خود اسلام لے آتا ہے اور اسلام لا کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کا وقت آیا۔ جب عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے، آئے لوگو فلاں نوجوان کو بلا کر لاؤ، فلاں نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ لوگوں نے بتایا وہ نوجوان تو بہت دور رہتا ہے اور آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ فرمایا، اے لوگو اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، اس کا لانا بہت ضروری ہے، اس کا میرے پاس آنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر ایسی کیا بات ہے، اس نوجوان کو آپ اتنا کیوں یاد کر رہے ہو؟ فرمایا، اے لوگو میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، اے نوجوان جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی، جب میری بچی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے اور میں مرض الموت میں مبتلا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی کی جرم میں اللہ کے ہاں میں منافق بن کر اٹھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دوں، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، جلدی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اور جب ایک آدمی جانے لگا اس نوجوان کو بلانے کے لیے تو فرمایا، لوگوں سنو، یہ نوجوان یہ آدمی اس نوجوان کو بلانے کے لیے جا رہا ہے، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا تو میں خود اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر اس نوجوان کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں اجازت دے کر جا رہا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا جس سے میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدے کے کتنے پکے لوگ تھے، اپنی بیٹی کا وعدہ جس آدمی سے نوجوان سے کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا انتقال کے وقت بھی اس کو پورا کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میری زندگی میں آ جائے تو میں خود نکاح کر دوں گا، اور اگر میری زندگی سے پہلے نہیں آ پایا اور میرا انتقال ہو گیا تو میں اجازت دے کے جا رہا ہوں کہ اس نوجوان سے میری بیٹی کی شادی کر دینا۔ آج ہمارے ہاں کہاں ہے وعدہ پورا ہو رہا ہے؟
इज़ा हद्दसा कज़ब, बात करेगा तो झूठ बोलेगा, इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, व इज़ा तुमिना खान, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत कर जाएगा। आज चोरी, बेईमानी, डकैती और कौन सी ऐसी चीजें जो आज हमारे समाज और हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं पाई जा रही हैं। अमानतों में खयानतें हो रही हैं। आज हम अपने भाइयों की जमीनों पर कब्जे किए बैठे हैं, अपने भतीजों या यतीमों की जमीनें मारे बैठे हैं, सगा भाई सगे भाई की जमीनों पर कब्जा किए बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, मुनाफिक है वो आदमी और कयामत के दिन अगर किसी ने 1 इंच, 1 हाथ तो छोड़ो, 1 फुट तो छोड़ो, 1 गज तो छोड़ो, अगर किसी ने किसी की 1 इंच जमीन भी नाजायज तौर पर कब्जा की और अपनी जमीन में मिलाया, कयामत के दिन 7 जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा और अल्लाह के यहां मुजरिम की हैसियत से खड़ा होगा और वो अपने अंजाम को भुगतेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इज़ा तुमिना खान, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। अमानत जिसकी, जैसे अमानत किसको कहते हैं? आपने मेरे पास 10,000 रुपए रखे, जर्जी साहब 10,000 रुपए मेरे रख लीजिए, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा तो आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, रख लिया। आप 1 महीने के बाद आए, आपका पैसा खर्च कर दिया मैंने, 10,000 रुपए मैंने अपने काम में लगा लिया, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप आए और आपने अपना पैसा मांगा तो हमने कहा आपने दिया था मुझे, मैं ला रहा हूं, और अपने अलमारी में से 10,000 रुपए की नोट की एक गड्डी निकाली और आपको दे दिया। आप पैसा लेके चले गए। मैंने पैसा तो आपको दे दिया, आप सच्चे तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा पैसा खर्च कर लिया है, आपने मेरी अमानत, मेरे नोट मुझे वापस नहीं किए। आपने 10,000 तो दे दिया लेकिन मेरे नोट आप खर्च कर चुके हैं। अमानतदार कब होंगे? जब आप मुझे मेरा नोट वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरी करेंसी वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरे पैसे मेरे हवाले करेंगे, तब आप अमानतदार होंगे। और अल्लाह के रसूल अमानतदार थे। लोगों की अमानतें जैसे आपके पास रखी होती थी, आप उसी तरीके से लोगों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये 3 चीजें जो मुनाफिकों की अलामत थी मुनाफिकत की, वो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ मैं रुखसत होता हूं कि अल्लाह ताला हमें निफाक से बचाए, अल्लाह ताला मुनाफिकत से हमें महफूज फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, वादा खिलाफी से हमें बचाए, अमानतों की पासदारी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना आप लोगों से गुजारिश है, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहां तक हो सके शेख मोहतरम से हाथ मिलाएं।